الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم. کئی روز سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ حج کے سلسلے میں چل رہی ہے. جو انتہائی محتم بالشان فریضہ ہے اور اس کا وقت چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک عمل اور ہوتا ہے پورے عالم میں وہ قربانی کا عمل ہے. اللہ پاک کا ایک خصوصی نظام ہے، باری تعالی شانہ کی خاص حکمت ہے، مصلحت ہے کہ جو اس عمل کو حج کے ایام میں رکھا ہے. در حقیقت 3 اعمال بہت گہری مناسبت کے ساتھ رکھے گئے ہیں. ویسے تو جملہ اعمال شریعت کی ہی بات ہے. ایک تو رمضان المبارک، پھر اس کے بعد فوراً حج کے ایام کا شروع ہونا اور اس میں قربانی کا واقع ہونا. رمضان المبارک ایک مجاہدہ ہے اور حج ایک مشاہدہ ہے، اور قربانی کا عمل ایک اللہ کے دربار میں ہدیہ ہے. دور دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے لیے طور طریقے، آداب، واسطے، وسیلے، راستے سب کچھ دریافت کرتا ہے. کیسے ملاقات ہوگی، کہاں ہوگی، کس وقت ہوگی، کیا شکل ہوگی، ان کے متعلقین سے آدمی ملتا ہے اور وہ پھر ان طریقوں کے ساتھ اس کی ملاقات کو اپناتا ہے، وہاں تک رسائی حاصل کرتا ہے، ان راستوں پر چلتا ہے، ان طریقوں کو اپناتا ہے، ان اوقات کو ملحوظ رکھتا ہے، ان وسائل کو
عمل میں لاتا ہے، پھر جا کر ایک مجاہدہ طویلہ کے بعد وہاں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ کافی محنت کے بعد اور مجاہدے کے بعد اس تک رسائی حاصل ہوئی، اس کا دیدار ہوا، اس کا مشاہدہ ہوا، مشاہدہ ہو گیا، دیدار ہو گیا، ملاقات ہو گئی، اس کا قرب حاصل ہو گیا، وصال ہو گیا، پہنچ گیا وہاں۔ اب اس کے دل میں یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ بلکہ پہلے ہی سے ہی وہ اس کی تیاری کر کے جاتا ہے کہ جب وصال ہوگا، ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی تو ان کی خدمت میں کیا پیش کروں گا۔ وہ اس کے لیے غور و فکر کرتا ہے اور اپنے جذبات کو ہدیے کی شکل میں پیش کرتا ہے، اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو، اپنے تعلق کو وہ اس ہدیے کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال یہاں بھی ہے۔ رمضان المبارک میں بندے نے مجاہدہ کیا، اپنا کھانا پینا، اپنے دیگر معاملات جو جائز تھے، صحیح تھے، لیکن ایک خاص وقت کے لیے ممنوع تھے، ان سے بھی اپنے آپ کو اس نے باز رکھا، اور بھوک و پیاس اور ترک خواہشات کا ایک طویل مجاہدہ ایک ماہ تک کے لیے اس نے برداشت کیا تھا۔ یہ مجاہدے کا دور گزرا، پھر حج کا دور آیا، دربار الہی میں اس کو طلب کیا گیا کہ ہماری ملاقات تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن خصوصی ملاقات کے لیے خاص دربار جس میں زیادہ ہی انعام ملتا ہے، جہاں انعامات زیادہ ملتے ہیں، وہ خاص دربار جہاں اجر و ثواب اور انعامات الہیہ اور برکات ربانیہ بارش کی طرح برستے ہیں، تم وہاں آؤ، خصوصی ملاقات کے لیے وہاں۔ تو بندہ مومن نے خصوصی ملاقات کے لیے رب العالمین کے دربار میں، خاص دربار میں جو سب سے عظیم الشان دربار ہے، سب سے زیادہ محترم اور مکرم معزز دربار الہی ہے، اور جو تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ اور صلحاء اور علماء اور عرفاء کا روحانی مرکز ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، جہاں سب کی ارواح جہاں جانے کے لیے تڑپتی ہیں، سب کا دل جہاں اٹکا ہوا ہے، یعنی تمام قلوب کا، تمام اہل معرفت اور اہل محبت والوں کے قلوب کا وہ قبلہ اور کعبہ ہے اور مرکز اور ملجا ہے۔ ایک مومن دنیا میں کہیں بھی ہو مگر اپنے خیالات کی دنیا میں وہاں حاضر ہوتا ہے۔ اب وہ خیالات کی دنیا میں تھا، اب اللہ نے اس کو موقع دیا تو وہ اپنی ظاہری اور باطنی صورت کے ساتھ وہاں حاضر ہو رہا ہے۔ تو کعبۃ اللہ سے تمام اہل ایمان کے قلوب کی محبت وابستہ ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، قربت ہے، اور وہ بالکل اس محاذات میں ہے کہ جو اللہ کا خاص ایک قبلہ ملائک کے لیے آسمانوں پر ہے، بیت المعمور، وہ اس کے بالکل محاذات میں ہے۔
جس کو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے اور دیگر مخلوق کے لیے زمین کے اندر بنایا، اور پھر خاص اعلان کرایا اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ آپ حج کا اعلان فرمائیے۔ یا اللہ، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ایک انسانی آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا یہ تو ہمارا کام ہے، آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم پہنچائیں گے۔ اللہ پاک نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار، ان کا اعلان ہر اس مومن تک پہنچا دیا جس کی قسمت میں وہاں حاضر ہو رہا ہے۔ تو وہ تمام ایمان والوں کی ارواح کا قبلہ ہے، اور روز اول سے انبیاء علیہ السلام ہوں اور ان کے متعلقین، ان کے اصحاب ہوں، ان کے متعلقین، اور قیامت تک کے لیے تمام اہل معرفت اور اہل محبت اور اہل ایمان کا اور اہل تقوی کا وہ قبلہ ہے۔ اب وہاں پہنچ گیا، اب اس کا طواف کر رہا ہے، سبحان اللہ، اس کا طواف کر رہا ہے، کتنا لطف لے رہا ہے، عرفات میں جا رہا ہے، عرفات میں جا کر باری تعالی شانوں کی خاص معرفت حاصل کر رہا ہے، اللہ کا خاص قرب پا رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہا ہے، اور ایسے اپنے رب کو پکار رہا ہے جیسے کہ کوئی دیکھ کے سائل بالکل آمنے سامنے اگر دیکھ لے کہ ہاں معطی دینے والا یہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ اس کے سامنے کیسے کس لجاجت کے ساتھ اور خوشامد کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور وہ کس جذبے کے ساتھ اس سے مانگتا ہے، ایسے جذبات کے ساتھ وہ مانگ رہا ہے۔ اور یہ عرفات کا دن شیطان کے لیے سب سے بھاری ہے کہ اس دن اللہ پاک وہاں تمام حاضر ہونے والوں کی مغفرت عامہ تامہ فرما دیتے ہیں، اور سب کے لیے ایک اعلان کلی ہو جاتا ہے کہ جاؤ یہاں سے بخشے بخشائے اپنے اوطان کو، اپنے بلاد کو واپس چلے جاؤ۔ اب اتنی فضیلتوں کے ساتھ یہ وہاں پہنچا ہے اور حاصل کر رہا ہے۔ پھر یوم عرفہ کے بعد میں پھر قربانی کا نمبر ہے، یوم النحر کا نمبر ہے۔ اب وہ ہدیہ پیش کر رہا ہے اللہ کے دربار میں، ہدیہ پیش کر رہا ہے، اپنی جان کے عوض پیش کر رہا ہے۔ محبت میں قربانی تو خود دینی تھی لیکن ضعیف ہے، اللہ پاک نے بندے کے ضعف کو ہی ملحوظ رکھا اور اس کی جان کی قربانی کی عوض ایک حیوان کی قربانی کو بنا دیا کہ چل یہی تیرے لیے کافی ہے۔ اب وہ جانور کی قربانی کر رہا ہے، یعنی ایک جان کی قربانی کر رہا ہے، اس میں مال بھی لگ رہا ہے، اور اس لیے کہ تاکہ اس پر اللہ کا نام لے جائے، اللہ کا نام اس پر لیا جانا اور خون کا بہانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ یوم النحر میں اللہ پاک کو عراق دم، خون بہانے سے زیادہ، اللہ کے لیے قربانی کرنے سے زیادہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ اعمال تو بہت ہیں اور ایک سے ایک اعمال ہیں، مگر اس خاص وقت میں یہ عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں روزہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ایسے ہی ایام نحر میں خاص طور پر عراق دم کا عمل باری تعالی شانوں کو اور تمام اعمال سے زیادہ محبوب عمل ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو تازہ کرتا ہے،
ایک محبت کی یادگار کو تازہ کرتا ہے، ایک محبوب کی یادگار کو تازہ کرتا ہے، اور خود قربانی کرنے والے کی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ جس طرح خلیل نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر اپنی خلت کا اور اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا، ایک مومن بھی یہ قربانی کر کے اپنی خلت کا اور اپنی دوستی کا اور اپنی محبت کا ایک ثبوت پیش کر رہا ہے اللہ کے دربار عظیم میں۔ تو دیکھیے اس کی اندر کتنی زبردست معنویت ہے، اور یعنی اس کے اندر ایک کتنی قوت ہے کہ یہ عمل انسان کو اللہ پاک کا خاص قرب دیتا ہے، کیونکہ اس میں خلت کے جذبات ہیں، محبت کے جذبات ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، فطیبوا بها نفسا، کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اور عمدہ سے عمدہ جانور کی قربانی کرو، اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کرو، اور خاص اللہ کے لیے کرو۔ تمہاری قربانی خاص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہوئی یا کوئی ایسا بدنیت آدمی شریک ہو گیا تو سب کو لے ڈوبے گا۔ قربانی کا چونکہ مدار ہی اللہ پاک کی قربت پر ہے، اس لیے وہاں نیت کی خرابی نہیں چلے گی، اور بالکل نہیں چلے گی۔ وہاں نیت کی خرابی سے عمل ہی باطل ہو جائے گا۔ ہمارے تعالی شان نے اس کو واضح فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ وہاں نہ اس کا گوشت پہنچے گا قربانی کا، نہ اس کا خون پہنچے گا، سب یہی رہ جائے گا۔ اس کی کھال، اس کے بال، اس کے چمڑے، اس کا گوشت ہڈیاں وڈیاں سب کچھ یہی رہ جائیں گی۔ اس لیے وہاں کیا پہنچا؟ وہاں کیا پہنچے گا؟ صرف جذبہ پہنچے گا۔ نماز کی تو ایک صورت بھی تھی، نماز کی تو ایک صورت بھی تھی مثالیہ، کہ بھئی ایک اس کا ایک قول تھا، اگر اس میں خشوع خضوع نہیں تھا تو اس کا قول موجود تھا، صحت ہو گئی۔ روزہ تھا، وفور اخلاص ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اور کچھ اس میں گڑبڑ ہو گئی تو کم از کم ایک پھر بھی اللہ پاک کے دربار میں ایک عمل پہنچ رہا تھا۔ یہاں تو یہی بات تھی کہ جذبہ ہی پہنچ رہا تھا، اور وہ جذبہ ہی ہو گیا خراب۔ جو پہنچنے والا جذبہ تھا وہ جذبہ ہی ہو گیا فاسد اور باطل، تو کیا پہنچا؟ تو جو پہنچنے والا کیا کہیے جذبہ تھا، تقویٰ تھا، خلوص تھا۔ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اخلاص، یہاں تقویٰ معنی اخلاص ہے۔ تو اخلاص پہنچ رہا تھا، اور اخلاص ہی تمہارا ڈاواڈول ہو گیا، وہی ہو گیا گڑبڑ، اسی میں آ گئی خرابی، تو کیا پہنچا؟ یعنی تمہارے کھال بھی تمہارے پاس رہ گئی، تمہارا چمڑا بھی تمہارے پاس رہ گیا، تمہارا اس کی باقیات بھی تمہارے پاس رہی، اور جو کچھ پہنچنا تھا وہ بھی تمہارے پاس ہی رہا، اس لیے کہ اس کے اندر بھی خرابی آ گئی، وہ پہنچنے کے لائق ہی نہیں رہا۔ تو یہ کتنا اہم پہلو ہے نا قربانی کا، اس لیے اس کا مدار اخلاص پر ہے، غایت درجہ اخلاص پر ہے۔ اور باری تعالی شانہ نے مومن کی قربانی کو قبول فرما لیا، جب کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہوگی اور خوش دلی کے ساتھ ہوگی اور اچھے جذبے کے ساتھ ہوگی، اس کو قبول فرما لیا، اور قبول فرما کر ہاتھ رکھ کر اس کا ہدیہ اس کو واپس کر دیا کہ اب یہ تم ہی استعمال کرو، اور ہماری طرف سے یہ ہمارا ہو گیا ہے، تم نے ہمارے دربار میں پیش کر دیا، ہم کو دے دیا، اب ہم تم کو اس کو واپس کر رہے ہیں، لہذا تم خود بھی کھا سکتے ہو ہماری ضیافت کو، اور غربا اور فقراء اور اپنے اعزاء اور اقارب کو کھلا بھی سکتے ہو، اب ہماری طرف سے کھلاؤ۔ پہلے تو بندے نے اللہ کے دربار میں پیش کیا اور اللہ کو وہ تحفہ دے دیا، اپنی کوئی نیت رکھی ہی نہیں اس میں، جب مکمل اس کو دے دیا تو باری تعالی شان نے اس نے قبول کر کے پھر اپنی طرف سے ضیافت کے لیے سب کو کہا کہ استعمال کرو اور کراؤ۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے۔
اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان جانوروں کو قابو میں بھی ہم نے ہی کیا تھا، ورنہ یہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ سینگ مار دیتے، ٹانگ مار دیتے اور تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ہی تمہارے لیے ان کو مسخر کیا۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک ہی نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس پر اللہ کا اللہ اکبر کہو، ان پر اللہ کا نام لو، جیسے اللہ پاک نے گزشتہ آیت میں بھی اس کو ذکر کیا اور یہاں اور اس کی وضاحت کر دی کہ تاکہ تم تکبیریں پڑھو، جانوروں پر بھی تکبیریں پڑھو، اور اس دن میں شکرانے کے طور پر جو نماز پڑھو گے اس کے اندر بھی تمہیں تکبیرات پڑھنی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ تکبیرات بھی اس میں آ گئی، جو نماز کے اندر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تکبیرات زائدہ، یہ بھی اس میں آ گئی۔ اللہ پاک نے جو طریقہ بتایا اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی، وہ بھی سب اس میں آ گیا۔ ایک ایک آیت میں اتنا مضمون اللہ پاک نے سمو دیا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو حج اور قربانی کا بہت خاص جوڑ ہے تو یہ وہیں کا عمل، حقیقت تو یہی تھی کہ ہر مؤمن وہیں حاضر ہوتا، وہیں قربانی کرتا، مگر اللہ پاک نے اس میں ایک سہولت یہ بھی پیدا فرما دی کہ ہر شخص چونکہ وہاں ہر سال حاضر نہیں ہو سکتا، اور ہر سال حاضر ہونے میں ازدحام بھی ہوگا، مشکلات بھی ہوں گی، دقتیں بھی ہوں گی، الجھنیں بھی ہوں گی، اس لیے تم جہاں بھی ہوگے کم از کم قربانی کا عمل کر کے وہاں کی یادگار مناؤ گے اور وہاں اپنی روح کے ساتھ حاضر ہو جاؤ گے، اس یاد کو تازہ کر لو گے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں اس عمل کو کیا تھا، زندہ کیا تھا، تازہ کیا تھا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی یہی حقیقت بیان کی، اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس پر مداومت کی اور کثیر تعداد میں قربانی فرما کر اس کو اور زیادہ تابندہ اور پائندہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، اس کو عرفہ مقام پر پہنچا دیا، اور وہ عمل جو تمام انبیاء علیہ السلام میں رہا، آیت میں یہ بھی بیان آ گیا کہ یہ عمل تمام ہی انبیاء علیہ السلام کے اندر رہا ہے، اور انہوں نے اپنی امتوں کو کرنے کے لیے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ منسک، یہ عبادت، یہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام میں رہی اور اب تک چلی آ رہی ہیں، اور قرآن پاک نے اس کا ایک اور مقام پر تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی، وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، آیات میں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔